یو اے ای نے اعلان کیا ہے کہ وہ تیل کی عالمی منڈی اوپیک سے 1 مئی 2026 سے باہر ہو جائے گا۔ تو ناظرین، دنیا میں آئل کی ٹریڈ وار چل رہی ہے۔ اس آئل کی ٹریڈ وار کے اندر یو اے ای نے اپنی ایک چال چلی ہے۔ تو ناظرین، اوپیک کیا ہے؟ یو اے ای اس سے کیوں نکلا؟ فائل مارکیٹ پہ اس کا کیا اثر ہوگا؟ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ، خود اوپیک کے اوپر اس کا کیا اثر ہوگا؟ ناظرین، اوپیک 12 سے 14 ممالک کا ایک گروپ ہے جو آئل کی پروڈکشن کو کنٹرول کرتے ہیں۔ مزید 10 کنٹریز جب اس میں شامل ہوئی انکلوڈنگ رشیا، تو اس کو اوپیک پلس کا نام دے دیا گیا۔ اوپیک دنیا کا 50% آئل پروڈکشن کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو ناظرین، یو اے ای کے پاس دنیا کے 6 لارجسٹ پروون آئل ریزروز موجود ہیں۔ جب تک یو اے ای اوپیک پلس کا حصہ تھا، یو اے ای کی آئل پروڈکشن 3.2 ملین بیرل پر ڈے تھی۔ جب اوپیک پلس آئل پروڈکشن کی کمی یا زیادتی کرتے ہیں تو اس سے دنیا کے اندر آئل کی پرائسز اور ڈیمانڈ کم یا زیادہ ہوتی ہے۔ بٹ آن دا ڈے آف اناؤنسمنٹ 28 اپریل 2026، the oil prices show almost no reaction۔ وجہ اسٹریٹ آف ہارموز۔ تو ناظرین، جب تک اسٹریٹ آف ہارموز کلوز ہے، یو اے ای اپنی آئل کی پروڈکشن کو 5 ملین بیرل پر ڈے تک پہنچائے یا 1000 گنا بڑھا لے۔ فی الحال کے لیے جب تک اسٹریٹ آف ہارموز بند ہے، یو اے ای کا آئل گلف سے باہر نہیں جا سکتا۔ ناظرین، یہاں پہ 2 پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں جو آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ پہلا یہ ہے کہ اوپیک اور اوپیک پلس کے اوپر غلبہ کس کا ہے؟ وہ ہے سعودی عرب کا، اور اوپیک کے اندر یو ایس شامل نہیں ہے۔ تو اوپیک اور اوپیک پلس سے الگ ہو کر یو اے ای نے یہ تو ثابت کر دیا کہ وہ اس کے مفادات سعودی عرب سے ہٹ کر امریکہ کے ساتھ الائن کرتے ہیں۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس اوپیک پلس سے الگ ہونے کا یو اے ای کا اصل مقصد کیا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ یو اے ای اپنے پروڈکشن کو بڑھائے تاکہ آئل پرائسز دنیا کے اندر کنٹرول ہو سکیں اور کم کی جا سکے، جس کے بدلے میں یو اے ای کے ساتھ امریکہ اپنا سیکیورٹی کوآپریشن جو ایران کے قہر کو اس وقت جھیل رہا ہے، اپنے سیکیورٹی کوآپریشن کو یو اے ای کے ساتھ زیادہ بڑھائے۔ ان دی اینڈ خود اوپیک کے اوپر اس کا کیا اثر ہوگا؟ تو ناظرین، شارٹ ٹرم تو نہیں لیکن لانگ ٹرم میں یو اے ای کا اوپیک سے دستبردار ہونا اوپیک کو ممکنہ طور پر کمزور کر دے گا۔ متحدہ عرب امارات نے جب پاکستان سے اپنا قرضہ واپس مانگا تو سعودی عرب نے پاکستان کو آگے ریسکیو کیا اور پاکستان کا وہ قرضہ ادا کیا۔ نمبر 2، یو اے ای اور سعودی عرب کی حمایت یافتہ قوتیں یمن کے علاقے میں آپس میں لڑ چکی ہیں۔ تیسرا یہ، یو اے ای کا اوپیک پلس سے الگ ہو کر سعودی عرب سے دوری کی طرف ایک اور قدم بڑھایا۔ اور اس کے علاوہ جیسے اسٹریٹ آف ہارموز کھلے گا، میں دنیا کے اندر آئل پرائسز میں فلکچویشنز دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ یو اے ای کی گورنمنٹ نے بھی اس پر اپنی وضاحت دے دی ہے۔ تو یو اے ای نے کہا ہے کہ اوپیک پلس کے ساتھ گزرے دور میں ہم نے آرگنائزیشن کے لیے بہت اہم کنٹریبیوشنز کی ہیں اور دوسروں کے لیے ہم نے بہت سی قربانیاں بھی دی ہیں، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ یو اے ای اپنے قومی مفاد کے اوپر زیادہ فوکس کرے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ میں ہوں نوشیر علی، آپ دیکھ رہے ہیں شہری ولاگز۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا بھی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔